ایسا کوئی ہوگا نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی ہوگا نہ ہوا ہے نہ کہیں ہے، خود فرش پہ ہے عرش مگر زیر نگیں ہے، خود فرش پہ ہے عرش مگر زیر نگیں ہے، ایسا کوئی ہوگا۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک، اور آپ کے علم میں ہے اس پروگرام کا فارمیٹ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک شاعر کا انتخاب کیا جائے اور اس کے کلام کو ڈسکس کیا جائے، اس کی زندگی کو، اس کی شخصیت کو، اور یقیناً کلام جو انسان کہتا ہے اس کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، اس کی شخصیت پر اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے وہ شاعری کرتے رہے، کس طرح سے ان کے اشعار کی بدولت، اپنے اشعار کی بدولت، اپنے کلام کی بدولت وہ خوشبو حسان کو بڑھاتے رہے اور مہکاتے رہے اس جہان کو۔ میں ذکر کروں گا آپ سے ان کے کلام کے حوالے سے، اس شخصیت کا نام بھی، خاکہ بھی، مہمانوں کا تعارف بھی۔ آغاز کرتا ہوں ان کے کلام سے، اقتباس 3-4 اشعار پیش کرتا ہوں کہ جب تڑپ کر در سرکار پہ ہم جاتے ہیں، جب تڑپ کر در سرکار پہ ہم جاتے ہیں، جلوے نظروں کی طرح زیر قدم جاتے ہیں، اور ہر لب سنگ پہ ہوتا ہے درود اور سلام، ہر لب سنگ پہ ہوتا ہے درود اور سلام، مسکراتے جو کہیں شاہ امم جاتے ہیں، مسکراتے جو کہیں شاہ امم جاتے ہیں، اور غم سرکار سے کس طرح کوئی گھبرائے، غم سرکار سے کس طرح کوئی گھبرائے، زندگی میں کہیں اس شان کے غم جاتے ہیں، زندگی میں کہیں اس شان کے غم جاتے ہیں۔ شاہ انصار الہ آبادی آج کی شخصیت، جن کے اشعار کے حوالے سے، جن کے کلام کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف، آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ایک بہت ہی محترم، قابل تکریم شخصیت۔ آپ 19ویں جانشین ہیں درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے، شعر و ادب سے آپ کا تعلق ہے۔ حافظ خواجہ محمد امین نظامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، ممتاز نعت گو، ممتاز ڈائریکٹر ہیں آپ۔ تحقیق کے حوالے سے ایک بہت ممتاز مقام ہے آپ کا، آپ ڈائریکٹر ہیں نعت ریسرچ سینٹر کے، جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ممتاز محترم سناخہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد شوکت اویسی صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، شوکت اویسی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ بے نیازی شان رب العالمین، یعنی ہر بے جان کی، یعنی ہر بے جان کی جان ہے، شان رب العالمین، بے نیازی نواں ہے، اور چشم لسانی کو سائے
تصور ہے محال، چشم انسانی کو سائے کا تصور ہے محال، جلوہ گاہ قدسیاں، جلوہ گاہ قدسیاں ہے، شان رب العالمین، بے نیازی نواں ہے، اور ذہن انسان کی ذہن انسان کی رسائی یک قدم، ذہن انسان کی رسائی یک قلم، روح و جان داستان ہے، روح و جان داستان ہے، شان رب العالمین، روح و جان داستان ہے، نطق محبوب خدا سے صاف ظاہر ہو گیا، نطق محبوب خدا سے صاف ظاہر ہو گیا، جیسے خود ان کی زبان ہے، شان رب العالمین، بے نیازی نواں۔ ناظرین محترم، شاہ انصار الہ آبادی، آپ کا اصل نام سید انصار حسین، والد گرامی کا نام سید میر مشرف حسین، 29 ربیع الثانی سن 1333 ہجری میں الہ آباد میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ تمام تعلیم درگاہ سید صاحب کے علمی اور ادبی ماحول میں ہی حاصل کی۔ اپنے والد بزرگوار اور پیر طریقت حضرت مولانا سید میر مشرف حسین کے انتقال کے بعد درگاہ سید صاحب کے سجادہ نشین آپ مقرر کیے گئے۔ اول تو فطری طور پر آپ میں شعر کہنے کی صلاحیت موجود تھی ہی، دوسرے درگاہ سید صاحب کا ماحول بھی علمی اور ادبی تھا۔ اس کے زیر اثر آپ 11 سال کی عمر میں شعر کہنے لگے۔ جب باقاعدگی سے شاعری کا آغاز کیا تو اپنے زمانے کے اساتذہ سے مشورہ اور فیض حاصل کیا۔ آپ قادر الکلام اور کثیر الکلام شاعر کہے جاتے تھے اور تھے۔ حافظہ کمال تھا۔ قیام پاکستان کے بعد دسمبر 1947 میں کراچی تشریف لے آئے۔ کراچی میں آپ نے فروغ نعت کے سلسلے میں بہت کام کیا۔ اس کے علاوہ بہت سی ادبی اور مذہبی انجمنوں کی سرپرستی بھی فرمائی، مثلا بزم خیال، بزم جمیل، انجمن غلامان رسول، مجلس انوار النبی، نظامی اکیڈمی، حدیقہ صلاۃ السلام، انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر کئی تنظیمات سے آپ وابستہ بھی رہے اور ان کی سرپرستی بھی فرمائی۔ نسبی طور پر آپ کو خاندان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا شرف حاصل تھا اور آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نہایت پاکیزہ اور
بلند اخلاق کے مالک تھے۔ نعت کے کئی مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں، جن میں مظہر العلوم، سراج السالکین، کلام لا کلام اور مناقب کا ایک مجموعہ مرقع محبوبیت نمایاں ہیں، جس میں اس کے علاوہ بھی بہت سے مجموعے ہیں، میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے حمد، نعت اور مناقب کے علاوہ بھی اوائل دور میں شاعری کی، لیکن پھر اسے جب حمد، نعت اور مناقب سے وابستہ ہو گئے تو پھر ایسے وابستہ ہوئے کہ وہ سب کلام آپ نے ضائع کر دیا اور اپنے آپ کو محدود کر لیا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے اور اہل بیت کے ذکر کے ساتھ۔ آپ فطری اور قدرتی شاعر ہونے کے علاوہ خاص انداز شعر و فکر کے مالک و خالق تھے۔ آپ کے اشعار روحانی گہرائی رکھتے تھے۔ آپ کا وصال 8 ذی الحج سن 1428 ہجری کو ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب، شاہ انصار الہ آبادی ایک تو خاندانی نسب اعلیٰ، پھر حسب کہ جب آپ وابستہ ہو گئے شعر سے تو یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ پھر آپ وہ شاعری اتنا قادر کلام ہو اور پھر جب جڑ جائے تو پھر ایسا جڑ جائے کہ وہ سب کچھ ضائع کر دے۔ یہ ان کے خمیر میں آیا ہے، جو مادرزاد ولی ہوگا پیدائشی ولی ہے تو اس کو وہ جو کہتے ہیں کہ ملا عشق حقیقی زینہ عشق مجازی سے، تو بحریہ کلام کو جو آپ نے تذکرہ کیا وہ اسی تسلسل میں تھا کہ ہر مادرزاد ولی کو، جیسے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کلام وغیرہ آپ پڑھیں گے دیوان الحماسہ وغیرہ میں تو آپ دیکھیں گے پہلے غزل کا رنگ ہے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے، اور یہی ایک منزل عشق و فنا ہوتی ہے۔ تسلیم بھائی، آپ جانتے ہیں کہ جب تک آدمی اپنی بشریت سے نہیں گزرے گا تو پھر وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے قدموں میں کیسے پہنچے گا، ہے نا؟ رحمت للعالمین کی رحمت کا جو مظاہرہ ہے وہ ہونا ہی یہی ہے کہ میں گزروں مجازی رنگ سے، تو یہی شاہ صاحب کا خاص تھا کہ پہلے بحریہ کلام ایک منزل سے گزرنے کے لیے وہ ایک مجازی کیفیت جو ہے وہ ضروری ہے، اس کا ورود ہوا اور پھر وہاں سے گزر گئے۔ ہاں ضروری ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو اجالے کی قدر تو الاشیاء تعرف بازدادها ہے نا، تو جب تک کہ وہ نہیں دکھائیں گے بشریت کا وہ خاص رنگ، اس کے بعد پھر رحمانیت اور روحانیت کا وہ آئے گا تو ہوگا، ورنہ پھر رحمانیت الگ ہو جاتی ہے اور روحانیت الگ ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب کے کلام میں ایک اور آپ نے خاص اب یہ شان رب العالمین آپ نے سنا، ہم سنتے ہیں ہم، لیکن دل یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ حمدیہ نعت ہے یا نعتیہ حمد ہے۔ شاہ صاحب کے خاص رنگ آپ نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں محمد رسول اللہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ رنگ جھلک رہا ہوتا ہے، وہ شفق دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ صحیح، آپ کا بڑا سبھی بھائی بڑا گہرا تعلق بھی شاہ انصار سے رہا اور ایک زمانہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے رہے اور بات چیت بھی ہوتی رہی۔ کیسا پایا؟ ہم اس سے پہلے کہ ان کے کلام کے محاسن کا ذکر کریں، شخصیت کس طرح کی تھی؟ تعلق کا احوال تو اگر میں مختصراً بیان کروں تسلیم، تو یہ ہے کہ اگر میری نعت گوئی کا کوئی وجود ہے، کوئی تاثر ہے، تو وہ شاہ صاحب کی دعا اور شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے۔ مجھ جیسے بیشتر نوجوانوں کو شاہ صاحب نے ہی عشق نبی کریم کے راستے سے اور نعت کے راستے سے جنت کے راستے پر ڈالا تھا، تو الحمدللہ آج ہم نے ان کے فیض سے بہت کچھ پایا۔ جہاں تک ان کی ذات اور شخصیت کا تعلق ہے تو ہر انسان کی شخصیت میں اس کے اسلاف کا رنگ نمایاں ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں خون میں ہو، وہ نسب میں ہو تو چمکتا ہے۔ شاہ صاحب کی پرورش جس ماحول میں ہوئی، الہ آباد میں بزرگوں کے 12 بڑے خانوادے ہیں اور جو دائرے کہلاتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا نمایاں دائرہ سید صاحب الہ آبادی کا، اور اس زمانے کے اشراف کا طریقہ یہ تھا، اور خاص طور پہ سلاسل کا طریقہ یہ تھا کہ شہر کے، ملک کے متعدد ذی علم لوگ ان آستانوں پر حاضری دیتے تھے، مختلف آراز کی محفلوں میں، نجی محفل میں، اور یہ سب علم و ادب کے مرکز تھے جو گفتگو کی بنیاد پر علم کی ترویج کا کام کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے اپنا سارا بچپن اس ماحول میں گزارا اور اس کے واقعات وہ اکثر سنا کرتے تھے، یعنی انہوں نے نور نانوی کی زیارت بھی کی ہے۔ اب اتنے سینئر شعراء کے ساتھ جن کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہو، وہ زبان کی پرداخت پر، زبان کی نشو و نما پر ظاہر انہوں نے توجہ رکھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زبان ان کے عہد میں ٹھہری رہی، اور ہم جب ان کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے وہ ایک روایت میں اتنے پابند رہے، جس طرح وہ اپنے اقدار کی پابندی انہوں نے بہت سختی سے کی، اسی طرح زبان اور زبان سے جڑے مسائل میں وہ اس پورے عہد کی نمائندگی کرتے تھے۔ نئی عہد کی کسی روشنی کو، کسی معاملے کو انہوں نے اپنے ہاں آنے نہیں دیا، یہ بھی ان کا ایک پیار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان کے ہاں کہ اس زمانے کے مروجہ اسالیب جو بھی تھے وہ شاہ صاحب کے ہاں اس کی گونج موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔